بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 25 برس کی ہو چکی ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو خود سے ہی سوال کرتی ہوں کہ ہانیہ، خدا نے تمہیں یہ حسن کس لیے عطا کیا؟ کیا گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے یا اپنی بہنوں کی عطرن پہننے کے لیے؟ میری منہ بولی بہنیں مجھ سے بالترتیب 3، 5 اور 6 برس چھوٹی تھیں، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ میری بڑی باجیاں ہوں، مجھ پر روب ڈالتی ہوں، مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ خیر، میرے لیے آنے والے ہر رشتے کا رخ میری خالہ اپنی بیٹیوں کی طرف موڑ دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ ہانیہ، تم تو پرائی اولاد ہو، میں تمہارے نصیب سے ڈرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے شادی کا تجربہ اپنی بیٹیوں پر کروں۔ یہ اور بات تھی کہ سبھی ان کو ٹھکرا کر چلے جاتے تھے، وہ میرے مقابلے میں ذرا کم پیاری تھی۔ میری خالہ کا بیٹا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا، اس نے اشاروں کنائیوں میں مجھے بڑی بار یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے گھر جانے نہیں دے گا، وہ مجھے گھر کی رانی بنا کر رکھے گا۔ مگر سچ کہوں تو میرا دل فیصل کے لیے بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ وہ اچھا اور پیارا بھی تھا، میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، مگر میں نے بچپن سے اب تک اپنی زندگی عمر قید میں گزاری تھی۔ شروع سے ہی میرے دل میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ بیاہ کر اپنے سسرال جاؤں گی تو قید کی یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی وجہ سے میں نے فیصل میں ہزاروں خوبیاں ہونے کے باوجود بھی اس سے محبت سے روکا ہوا تھا خود کو۔ میں نے خالہ کے گھر میں اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیے تھے، مگر کوئی بھی میرا نہیں بن سکا تھا، اس لیے میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے۔ میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتی ہوں، اور جب فارغ ہو جاتی ہوں تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے اکثر اپنی خالہ کے منہ سے سنا ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ تم تینوں کے چہرے پر کیسی پھٹکار برس رہی ہے، رشتے والے تم کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، دل تو کرتا ہے کہ تم تینوں کے موبائل لے کر آگ میں جھونک دوں۔ بس سارا دن سوشل میڈیا پر لگی رہتی ہو، ہانیہ سے کچھ سیکھو، کیسے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور اللہ نے بھی کیسے اس کے چہرے پر رونق ڈال دی ہے۔ تبھی بڑی بیٹی سبین کہتی ہے کہ امی، ہمیں کیا پتہ رات میں کوئی کریم لگا کر سوتی ہو، ویسے ہے تو وہ بڑی گھنی میسنی سی۔ سبین سے چھوٹی رابعہ کہتی ہے، امی صبح آپ ہانیہ کو کام میں مصروف رکھیے گا، میں چوری چپ کے اس کے کمرے کی تلاشی لے لوں گی۔ پھر وہ بہنیں میری خوبصورتی کا راز جاننے کے لیے مجھ سے چھپ چھپا کر میرے کمرے میں چھاپا مارنے کی پلاننگ بنا رہی ہوتی ہیں، جبکہ میں باہر بیٹھی ان کی باتیں سن کر ہنستی رہتی ہوں۔ نہ جانے وہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر بہت اونچی بولنے لگ جاتی ہیں۔ خیر، میری اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ میری شادی کسی بہت ہی مذہبی گھرانے میں ہو جائے، لڑکا بے شک مولوی ہو، کیونکہ میں اس دنیا کی حقیقت جان چکی ہوں۔ اس دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا اگر میں اور میرا شوہر مل کر جنت میں جائیں گے۔ خیر، اگلی صبح میری خالہ میرے ساتھ بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، میں وجہ جان نہیں پائی تھی، اس لیے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ تب خالہ کہنے لگی، ہانیہ چھوڑو گھر کے یہ کام کاج، یہ تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تب مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، میں بولی، خالہ میں کام نہ کروں گی تو اور کون کرے گا؟ خالہ بولی، ہانیہ بیٹا، آج 2 تاریخ ہے، تیری والدہ نے جو پیسے بھجوائے ہیں وہ بینک میں آ گئے ہوں گے۔ تب میں سارا ماجرا سمجھی تھی۔ وہ کہنے لگی، جاؤ جا کر اپنے پیسے نکلوا لاؤ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں امی کے بھجوائے ہوئے پیسے میں سے 1 پائی بھی خرچ نہیں کرتی، مگر جس گھر میں میں رہ رہی ہوں اس کا حکم بھی تو ماننا ہے، اس لیے میں ہر مہینے وہ 15,000 روپے بینک سے نکلوا کر خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی ہوں۔ خالہ نے مجھے کہا تو میں نے اپنا عبایا پہن لیا تھا۔ خالہ نے 60 روپے کرائے کے لیے دے دیے تھے، میں رکشے میں بیٹھ کر بینک چلی گئی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی بہت زیادہ رش تھا، بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں چپ چاپ نظریں جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تب مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی، میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بینک میں ایک انگریز داخل ہوا تھا۔ میری لائن میں لگے سب مرد اس کی گوری چمڑی دیکھ کر پگھل گئے تھے اور اسے آگے آنے کے لیے کہنے لگے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید گوروں کی ترقی کا یہی راز ہے کہ وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ہر چیز میں قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ خیر، 1 گھنٹے بعد میری باری آئی، میں پیسے لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ کا موڈ آج بہت ہی زیادہ خوشگوار تھا، میں نے وہ پیسے ان کی ہتھیلی پر رکھے تو وہ چمک گئی تھیں، جبکہ میرا دل بجھا ہوا تھا۔ میں بولی، خالہ آج بینک میں بہت ہی لمبی لائن تھی، میں تھک گئی ہوں، ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ کہنے لگی، میری بچی، کام کی تم ہرگز فکر نہیں کرو، جاؤ جا کر آرام کرو۔
میں اپنے کمرے میں آ گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کیا جو یاد نہیں آیا تھا، باپ کا شفیق سایہ، ماں کی ستم ظرفی۔ خیر میں اپنے غموں کا ماتم کرنے میں مصروف ہی تھی جب مجھے باہر صحن سے رشتہ کرانے والی خالہ کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نازیہ تو ہانیہ کا رشتہ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ تیرے گھر سے نہیں نکلے گی کسی کی نظر تیری بیٹیوں پر نہیں پڑے گی۔ خالہ کہنے لگی، بہن کیا بتاؤں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکوں۔ جب تک میرا بیٹا فیصل کام پر نہیں لگ جاتا تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کام لگے تو بہو گھر میں لاؤں اور اسے رخصت کر دوں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میں تو خالہ کے لیے بڑی ہی قیمتی چیز ہوں۔ ان کے گھر کا کام کرتی ہوں، ہر ماہ ان کے ہاتھ پر 15,000 روپے لا کر رکھ دیتی ہوں۔ ایسے میں وہ پاگل تو نہیں ہیں جو کہ میری شادی کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، یہاں تک کہ میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، وہی میرے لیے سارے بند رستے کھولے گا۔ خیر کچھ دن تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے گھر میں بہت چہل پہل نظر آئی تھی۔ میں نے خالہ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہانیہ آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ میری خالہ میری شادی کے لیے کیسے مان گئی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اسی لیے بولی، خالہ کیسے لوگ ہیں؟ خالہ کو مجھ سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ تو مجھے اللہ کی گائے سمجھتی تھی۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی اور پھر ذرا سنبھل کر بولی، ہانیہ تو راج کرے گی، لڑکا لاکھوں میں کماتا ہے، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں بولی، خالہ وہ حلال تو کماتا ہے نا؟ خالہ آج میرے سوالوں سے پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے چڑھ کر بولی، میں کیا جانوں حلال کماتا ہے یا حرام، میں نے اس کی پہرہ داری تو نہیں کی ہوئی۔ میں بولی، خالہ پھر آپ اس رشتے کے لیے انکار کر دیں، مجھے نہیں کرنی ایسے لڑکے سے شادی جس کا ذریعہ معاش مشکوک ہو۔ خالہ خسیانی ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی، بیٹی میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ تمہارا ہاتھ حرام کمانے والے کو دے دوں، لڑکا حلال ہی کماتا ہے۔ میں کہنے لگی، خالہ لڑکا مذہبی گھرانے سے تو ہے نا؟ اب کی بار خالہ نے دانت پیس کر کہا تھا کہ وہ مولوی ہے، مسجد میں جماعت کرواتا ہے۔ میں اب کی بار دل سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نے خالہ کو گلے لگا لیا اور بولی، بس ٹھیک ہے، مجھے اب اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہے، آپ ہاں کہہ دیجئے۔ یوں میرا رشتہ احمد علی کے ساتھ پکا ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والی عورتیں بھی مذہبی قسم کی تھیں، عبایا اوڑھتی تھیں، بات بے بات اللہ کا نام لیتی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ ان عورتوں نے میرے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہ تو جہیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ ہے۔ احمد علی نے خاص پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں جہیز میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر تو خالہ کی باتیں کھل گئی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا رشتہ بغیر کسی رکاوٹ کے بھی ہو گیا تھا اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ اس کف سے جان چھوٹنے لگی ہے تو کھلی فضا میں سانس لوں گی۔ میں نے رات کے پہلے پہر اپنی کزنز کے منہ سے یہ الفاظ بھی سنے تھے کہ امی آپ کیوں رشتہ طے کر رہی ہیں؟ اس کام والی ماسی کا اب ہمارے جھوٹے برتن کون دھوئے گا؟ میری خالہ کی آواز آتی کہ جلیو، یہ تو تمہیں نہیں پتہ ہے، اس شادی میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر فائدے کا ذکر کر رہی ہیں۔ خیر میرا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور میں بیاہ کر احمد علی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے احمد کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک مذہبی انسان ہے۔ شکل و صورت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ خیر میں گھونگھٹ اوڑھے اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو مگر اس کے سلام کے انداز نے میرے اندر گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس میرے دل کو ہوا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میرے شوہر نے میرے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا شوہر ایک انگریز تھا، گوڑی چمڑی والا، لامذہب۔ مجھے تو کرنٹ لگ گیا تھا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں بولی، تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، میں آپ کا شوہر ہوں، میرا نام احمد علی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، جھوٹ، ایک دم جھوٹ، احمد تو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ تم تو ایک لامذہب انسان ہو۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں کہنے لگا، ہانیہ میرا پہلا نام ڈینیل تھا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا نام اسلامی احمد علی ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن آپ بینک میں آئی تھی، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آپ کے پردے نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، ایسا لگا جیسے آپ ہی وہ انسان ہیں جو میرے ٹوٹے پھوٹے سے وجود کو سمیٹ کر رکھ دیں گی۔ اسی لیے میں نے آپ کے متعلق معلومات حاصل کی اور آپ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرا پارا چڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میں بولی، مسٹر ڈینیل، تم نے مجھے بینک میں دیکھا، میں اچھی لگی تو سوچا کہ اس کو حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے تم نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری چال بازیوں میں آ جاؤں گی؟ تم ایک لامذہب شخص ہو، میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ مجھ سے دور رہنا، اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے شوہر کا چہرہ ہتک سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہانیہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں مسلمان ہوں، تم کہو تو کلمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ڈینیل نے ہکلاتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھ کر سنایا تھا، جو اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس نے مجھے پاگل بنانے کے لیے کلمہ یاد کر لیا ہے۔ میں چلائی تھی کہ اپنے ناپاک منہ سے میرے اللہ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مت لو۔ تم فراڈیے ہو، تم رحم کے قابل نہیں ہو، تم نفرت کے قابل ہو، تم موقع سے فائدہ اٹھانے والے گھٹیا انسان ہو۔ ڈینیل کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بولا، میں موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہوں؟ تم لوگ کیا ہو ہانیہ؟ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا مجھے سمجھ رہی ہو۔ شاید تم جن لوگوں میں رہتی ہو وہی اصل میں برے ہوں۔ تم جانتی ہو کیا، جب میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا تو تمہاری خالہ نے مجھ سے یہ دریافت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے بس چند چیزوں کا تقاضا کیا تھا، جن میں سرفہرست یہ آتا تھا کہ میں تمہارے بے روزگار کزن کو سپانسر کروں اور اس کے لیے امریکہ کا ویزا بنواؤں گا۔ دوسری چیز ہے 10 لاکھ روپے، اور تیسری، خیر رہنے دو، شاید تم مزید سن بھی نہ سکو گی۔ ہانیہ، تمہاری خالہ کو تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ جب انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر مجھے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں رونے لگی تھی اور بولے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تم بس اپنی شکل میری نظروں کے سامنے سے غائب کر لو۔ میری بات سن کر وہ انتہائی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں چھت کی جانب منہ کر کے روتی رہی تھی، اللہ سے سوال کرتی تھی کہ اے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر ایک غیر مسلم نکلا، میں خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھوں؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ میں صحن سے پانی پینے آئی تو دیکھا کہ ڈینیل جائے نماز بچھائے ہوئے بیٹھا تھا اور وہ اٹک اٹک کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس سے بہت زیادہ گھن آئی تھی۔ میں پاس سے گزرنے لگی تو بولی، جتنے مرضی ناٹک کر لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ خیر میں نے دل میں یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لالچی خالہ کے گھر جا کر بھی نہیں دیکھوں گی، جس نے مجھے پیسوں کے عوض اور امریکہ کے ویزے کی خاطر بیچ ڈالا ہے۔ اپنی ماں سے بھی مجھے بہت زیادہ گلہ تھا، جس نے میرے باپ کی وفات کے بعد ایک امیر آدمی سے شادی کر لی اور مجھے خالہ کے سپرد کر دیا تھا اور اپنی ذمہ داری نبھانے کو مہینے کے 15,000 بیچ دیا کرتی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شاید کہ وہ اولاد کو پیسوں کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر میں گھر میں ہی رہتی تھی، جبکہ ڈینیل زیادہ تر وقت باہر بسر کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اس نے نہ تو کبھی میرے سامنے نماز پڑھی تھی اور نہ ہی مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ڈرامہ ختم کر لیا ہو، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن میرے گھر پڑوس کی کچھ عورتیں آئی تھیں۔ میں انہیں نہیں جانتی تھی، اس لیے ان کی آمد پر حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دراصل ہم یہ مٹھائی اور مبارکباد دینے آئی ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہمارے شوہر محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ احمد علی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اسلام کے دائرے میں آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں چڑھ کر بولی، ہو نہ ہو یہ سارے ناٹک ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈینیل کھڑا ہوا تھا، اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور ان عورتوں سے بہت ادب سے پیش آ رہا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، آپ اپنے شوہروں کو جا کر بتانا کہ اس گورے نے خدا کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے۔ وہ عورتیں
بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ پھر ایک عورت بولی، لعنت ہو تم پر، تم انگریزوں کو سوائے دھوکہ دہی کے اور کچھ آتا بھی ہے کیا؟ وہ عورتیں اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ڈینیل میرے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، جب میں پڑھتا تھا کہ دین کی راہ بہت مشکل ہے تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل تو ہے ہی نہیں، بس کلمہ ہی تو پڑھنا ہے۔ میں جب کلمہ پڑھا کہ ہمارے اپنے اندر ہی اندر سے ہماری جڑیں کاٹ کر ہمیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ کیا میرے والدین ایسا کریں گے؟ ہانیہ، تم جانتی ہو کیا، جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ وہ خود مسلمان نہیں تھے مگر میرے ارادے پر مجھے شاباشی دی تھی۔ پھر وہ کون تھا جو میری جڑیں کاٹ کر مجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہانیہ، وہ تم ہو۔ تمہارے رویے سے میں اکثر گھبرا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جب مسلمان مجھے قبول نہیں کر رہے تو مسلمانوں کا اللہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ میں نے اپنی زندگی کے 27 برس گناہوں میں گزار دیے ہیں، یقیناً اللہ بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں یہ بیکار کی جائیں گی۔ میں تمہاری وجہ سے سیدھے راستے میں بھٹکنے لگا ہوں۔ خدا را میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، تم میری انگلی تھام کر مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دو۔ میں مسکرا کر بولی، ڈینیل، تم اگر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لو گے تب بھی میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ وہ غمزدہ سا ہو کر میرے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ ہماری بول چال تو ویسے بھی آپس میں بند ہی تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے ڈینیل کی تذلیل کر کے مجھے اتنا دلی سکون کیوں ملتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو، تمہارا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، ٹکٹس بھی کنفرم ہو گئی ہیں، ہم کل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن ہی رہی تھی، یعنی اب مجھے جلا وطنی بھی بھگتنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امریکہ جا کر اس گورے سے جان چھڑوا لوں گی، پھر آرام سے اپنی زندگی بسر کروں گی۔ ہم لوگ امریکہ آ گئے تھے۔ ڈینیل میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میں یہاں وہاں کی سیریں کرتی رہتی تھی۔ مجھے مغرب کی یہ آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب میں جب سے امریکہ آئی ہوئی تھی، عبایا پہننا تو بہت دور کی بات، میں نے سر سے دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری نمازیں کہاں چلی گئی تھیں کچھ خبر نہیں تھی۔ اذکار نے کب سے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ڈینیل گھر پر ہی تھا جب ہمارے گھر کی بیل بجی تھی۔ وہی دروازے تک گیا تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا تو بہت ہی سرشار لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی کے سچے رنگ تھے۔ وہ کہنے لگا، ہانیہ، کوئی اچھی سی پاکستانی ڈش بنا دو، میرے دوست آئے ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، شراب نہ لے آؤں؟ وہ مجھے غمناک نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ تب میں نے دل میں سوچا، مسٹر ڈینیل، تم نے میری ساری زندگی خراب کر دی، میں بھی تمہیں اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گی۔ اس لیے میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی اور مارکیٹ سے شربت ممنوع خرید لائی تھی۔ میں نے 2 گلاس اور وہ بوتل ٹرے میں رکھی اور ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے مہمانوں کی جانب دیکھ کر مجھ پر بہت کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ میرے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز مذہبی ہستیاں تھیں۔ وہ تینوں نرم گفتار تھے اور اتنا تو میں جانتی ہی تھی۔ ایک مولوی صاحب بولے، بیٹی، تمہارے شوہر کے جگری دوست ہیں ہم، اس لیے شہر آئے تھے تو سوچا ان سے مل کر آؤں۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ میں بولی، آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے، بس اللہ جسے چن لے، اللہ نے احمد علی کو چن لیا ہے۔ جب میں پچھلی بار اس شہر میں آیا تھا تب احمد علی میرے پاس آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ تب میرے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے آتا تھا، میں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ دوسرے مولوی صاحب کہنے لگے تھے، بیٹی، ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی، میرے ساتھ ہی نماز مکمل بھی کر لی تھی، مگر احمد علی نے 1 گھنٹہ لیا تھا نماز مکمل کرنے میں۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہا تھا ان سے بات کر سکوں۔ مسجد خالی ہونے لگی تھی لیکن میں بیٹھا رہا۔ جب احمد علی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا تھا، اگر آپ کو نماز اچھی طرح یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کروانے میں مدد کر سکتا ہوں۔
تب احمد علی بولے مجھے نماز تو یاد ہے مگر میں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اس لیے مجھے یہ تصور کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ اللہ میرے بالکل سامنے ہے، میں اس کے بہت قریب ہوں، وہ میری ہر سرگوشی سن رہا تھا، وہ میرے سجدے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مگر میرے لیے ہے۔ میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام قابل عزت ہستیاں بھی رونے لگی تھیں، یہاں تک کہ سب کی ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے خود کو احمد علی کے قدموں میں گرا لیا، میں بولی مجھے معاف کر دو، میں بچپن سے ہی مسلمان ہوں مگر اس درجے پر نہیں پہنچ پائی جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے مغرب میں رہ کر بھی خدا کو تلاش کیا اور میں نے مغرب میں آتے ہی اپنے خدا کو کھو دیا، مجھے معاف کر دیں احمد علی، میں آپ کے گناہ گار ہوں۔ احمد علی نے مجھے جلدی سے اٹھایا اور کہنے لگے ہانیہ تم میرے لیے کل بھی قابل محبت تھی اور آج بھی ہو، میں نے تمہاری ہر خطا معاف کی ہے۔ میں بہت دیر تک روتی رہی تھی کہ فقط تو نام کی مسلمان تھی میں، جو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر رہی تھی، دوسرے نو مسلم کی تضحیک کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اگر احمد علی میرے برے رویے سے تنگ آ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنا مقام کبھی حاصل کر پاتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، کیا کہیں ہم اپنے ارد گرد بسنے والوں لوگوں کو اسلام کی راہ سے تو نہیں روک رہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمارے بہن بھائیوں نے اچانک سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو ہم نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ 4 دن کا نمازی ہے، یا ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ سب باتیں لوگوں کو اسلام اور نیکی سے دور کرنے والی ہیں۔ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں بندے کو جو توفیق دی ہے، ہم اس سے کیوں محروم ہیں؟ ہمیں لوگوں کے اعمال نامے پر نہیں بلکہ اپنے عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔